بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام فلسفہ رمضان میں شیر محمد ایاز آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، اس پروگرام کے تحت رمضان کے مبارک مہینے میں ہم مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمارے ساتھ آج کل پیش آ رہے ہیں حالات اور مسائل، ان پر بحث ہوگی، بات چیت ہوگی. مختصر سے وقفے میں جو میرے ناقص ذہن میں بات آ سکتی ہے وہ میں آپ کی گزارش کروں گا. تو آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. اور اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ اس سے مقصد جو ہے تم میں تقوی پیدا کیا جائے. اور بھی عبادات کے ذریعے تقوی ہی مقصد ہوتا ہے. زکوٰۃ کا بھی مقصد تقوی، نماز کے ذریعے بھی تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے. تقوی پر بعد میں بحث کریں گے. لیکن اس آیت میں جو اللہ تبارک تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ صرف تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں، صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلی جو امتیں ہیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ کسی پر اس سے زیادہ تھے یا کم تھے. واقعہ یوں ہوا کہ 30 روزے جو رکھے جاتے تھے تو جو بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں انہوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہ 30 روزے تو ہم نے اللہ کے لیے رکھے، اب کوئی 5 روزے آپ کے لیے رکھیں گے. تو تعداد بڑھ گئی. پھر جب وہ بادشاہ سلامت گزر گئے، دوسرے آ گئے تو ان سے اب ان کو بھی خوش رکھنا ہے. کہ جی پہلے بادشاہ کے لیے جب 5 رکھے تھے تو 5 آپ کے لیے رکھیں گے. غرض اسی طرح بادشاہ آتے گئے اور ان کے لیے روزے بھی بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اب ان کے بس میں نہیں رہا کہ اتنے سارے روزے رکھے جائیں. تو اب یہ سوچ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ روزے جو ہیں آگ سے پکی ہوئی چیزیں، چونکہ آگ جہنم کی علامت ہے تو آگ سے پکی ہوئی چیزیں نہیں کھائیں گے، باقی چیزیں جو ہیں ان کی چھوٹ ہوگی، وہ کھاتے رہیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ نہیں، یہ 30 روزے یہ کافی ہیں سال بھر کے لیے. سال میں چونکہ 360 دن ہوتے ہیں تو ہر ایک نیکی کے بدلے قاعدہ کلیہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو 300 ہو گئے. اب وہ 60 مزید جو ہیں 6 روزے رکھے جائیں رمضان کے بعد تو 360 ہو جاتے ہیں. گویا سال بھر کا کفارہ ہو جاتا ہے.
اور اس کے حقوق کے ساتھ اگر روزے رکھے جائیں تو اس کا اثر بھی انسان پر سال بھر رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، یہ روزہ جو ہے صوم، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ ڈھال بائیں ہاتھ میں آدمی پکڑتا ہے اور آنے والے وار کو روکتا ہے، اور یہ انسان جو ہے راہ حق کا مسافر ہے۔ اس کا سفر جو ہے روز ازل سے ہوا تھا، جب اس کو جنت سے نکالا جا رہا تھا، جو دشمن تھا اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں اس کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا۔ تو اب آدم علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی۔ شیطان نے جو مطالبے منوائے، تھا تو بڑا زیرک، اسے علم تھا کہ اللہ تبارک تعالی مغلوب الغضب نہیں ہوتے، تو اپنے مطالبے منوائے کہ اب جب مجھے راندے درگاہ کیا گیا تو میرے کچھ مطالبے ہیں۔ کیا مطالبہ ہے؟ کہ اس آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، اس پر تسلط قائم کرنے کے لیے مجھے کچھ طاقت دے دی جائے۔ تو اس کو انسان کے جسم میں گھس کر اس کے دل و دماغ پر قبضہ اور تسلط جما کر کیسے اس کو راہ سے بھٹکا دیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک نبی نے شیطان سے پوچھا کیا کرتے ہو، تمہارا طریقہ واردات کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ انسان کے خون میں داخل ہو کر اس کو میں اشتعال دلاتا ہوں، اس کے جذبات کو بھڑکاتا ہوں، پھر اس کو گیند کی طرح اس سے کھیلتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالی نے اس کو فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ مہلت دی۔ اب آدم علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ جب یہ میری اولاد کو گمراہ کرے گا، اس پر قبضہ اور تسلط جمائے گا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم یہ 50 سال 60 سال 100 سال تک محنت کر کے گمراہ کرے گا، تو اگر تمہاری اولاد ابن آدم اگر میری طرف لوٹ کے آئے گا تو اس کی ساری محنت پہ میں پانی پھیر دوں گا، اکارت جائے گی اس کی ساری محنت۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے جو فرض کیے ہیں، محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سومو وتصحو، روزہ رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیماریاں جو آج کل ہمیں لاحق ہیں، ان بیماریوں کا عمل دخل بسیار خوری سے ہے۔ یہ جو بلڈ پریشر ہے، یہ جو شوگر ہے، کینسر ہے، ہاسپٹلوں میں آپ جا کے دیکھیں گے تو بیمار جو نظر آئیں گے وہ بسیار خوری کے باعث جو اموات ہوتی ہیں، کم خوری کے باعث بھوک سے کوئی نہیں مرتا،
بسیار خوری کے باعث مرتے ہیں، یا جس کو ہم شوگر کہتے ہیں، یہ شوگر جو ہے ناشکری کے باعث، جیسے انسان کو ایک مہینے کا راشن دیا جاتا ہے اور وہ ایک ہفتے میں اس کو کھا جاتا ہے، تو اب اس کی زندگی تو مہینے کی ہے، مہینے کے باقی دن اب وہ جس طرح گزارتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر پھر شوگر کے مریض کو میٹھے سے روکتا ہے، اس چیز سے پرہیز کرنی ہے، اس چیز سے پرہیز کرنی ہے، بلڈ پریشر والے مریض کو اور دوسرے بھی جتنے امراض لاحق ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسیار خوری سے لاحق ہوتے ہیں۔ اور جس طرح کھانا کھا کر آدمی پر ایک خمار چڑھتا ہے، شراب نوشی سے جو نشہ ہوتا ہے، آدمی کا دماغ بھی اس سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ خمر عربی میں اس رومال کو کہتے ہیں جو سر پر اوڑھا جاتا ہے۔ تو شراب جب آدمی پیتا ہے تو معدے سے ایک جھاگ سی اٹھتی ہے اور اس کے دماغ پر غلبہ پاتی ہے، اور اس سے جو ہے آدمی کی سمجھ جواب دے جاتی ہے۔ تو خمار اس رومال کو کہتے ہیں جس سے سر کو ڈھانپا جاتا ہے۔ تو بسیار خوری سے ہم اگر سائے میں بیٹھ کر کھا پی کر ہم جب غریبوں کے بارے میں لیکچر دینے لگیں گے تو احساس اتنا غالب نہیں ہوگا جتنا کہ ہم خود اسے نہیں گزریں گے۔ صحابہ کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ روزے سے ہیں اور سوالی آتا ہے دروازے پہ، تو اپنے لیے جو تیار کیا ہوا ہوتا ہے، وہ جب آواز آتی ہے تو اپنے بیٹے حضرت حسن سے کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا اس کو دے آؤ۔ تو اس طرح ان لوگوں نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ پر دوسروں کو، دوسرے کی ضروریات کو ترجیح دے کر جو انہوں نے زندگی گزاری، چاہے خود وہ خسارے میں رہیں، خود اس چیز سے محروم ہو جائیں، لیکن انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم کو کر کے دکھایا، دنیا رہتی دنیا تک کو بتا دیا۔ تو روزے میں کیا کچھ اور کس طرح ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے؟ یہ ایک مہمان آ رہا ہے، اگر اس مہمان کی ہم خاطرداری کریں گے، اس کو خوش کر کے بھیجیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہم سے خوش رہیں گے۔ اور اگر یہ مہمان ہم سے ناراض ہو کر گیا تو پھر اس کی ناراضگی رب کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہے۔ تو اس مہمان کی ہم جتنی ہمارے بس میں ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، اس مہمان کو ہم خوش کر کے بھیجیں، اور جتنے اس کے تقاضے ہیں وہ ہم پورے کریں، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری صحت بھی بہتر ہو جائے گی، روحانی طور پہ جو انسان کی زندگی عبارت ہے جسمانی، مادی اور روحانی طور پر، کہ کتنی روحانی تبدیلیاں اس میں رونما ہوئی ہیں، وہ محسوس کرے گا، اور نفس کے اس منہ گھوڑے کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے، تو اس مہینے میں اس کی تربیت ہوگی۔ ایک تربیتی کورس ہے مہینے بھر تک، تو اس کورس میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس بڑے دشمن کو، شیطان کو ہم کس طرح قابو میں کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر کے اس مہینے میں ہم
اپنے لیے مغفرت کا سامان کریں، جس کے پہلے دن جو ہیں 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ گناہوں سے نجات کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نیکیوں کے فصل بہار سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔